بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم دوستو عزیزو، آج کے اس کلپ میں آپ کے سامنے احتلام سے متعلق روزے کے حکم کو ذکر کرنا ہے. احتلام یہ علامت ہے کسی بھی انسان کے بالغ ہونے کی. ابھی منی کا نکلنا اب اس کی بہت ساری کیفیتیں خصوصیتیں اور سب ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، ورنہ بات بہت طول اور لمبی ہو جائے گی. سب کو معلوم ہی ہے احتلام کون کس کو ہوتا ہے، بالغ حضرات کو. تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے. اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. احتلام جان بوجھ کر کرنا، جس کو استمناء کہتے ہیں، یعنی منی کو طلب کرنا، اور احتلام کہتے ہیں کہ آدمی کا خود بخود منی کا نکل جانا. لہذا دونوں کی وجہ سے حکم بدلے گا، اور پھر دونوں کا حکم وقت کے اعتبار سے بھی بدلے گا. رات میں اگر کوئی کرا، دن میں اگر کوئی کرا، رات کا حکم الگ، دن کا الگ. لیکن رات میں چونکہ روزہ رکھتے نہیں، اس وجہ سے دن کے اوپر اس کو محمول کریں گے، اور اسی کے اندر شادی شدہ حضرات کا بھی مسئلے کو ذکر کریں گے. بات یہ ہے اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، یعنی فجر پڑھ کے وہ آدمی اپنے طور پہ سو گیا، اس کو نیند کی حالت میں بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی تعدی کے، بغیر وہ آدمی اپنی جستجو کیے، یعنی جان بوجھ کر وہ نہیں کیا، اس کو خود بخود احتلام ہو گیا، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا وہ آدمی اپنے روزے کو مکمل کر لے. لیکن اگر روزے کی حالت میں کسی نے اپنی ذہنیت کو کچھ گندا بنایا، کسی نے آنکھ سے کچھ گندا دیکھا، کسی طرف جھانکا ہے، یا کسی نامحرم کی طرف اس نے شہوت کی نگاہ ڈالی جس سے اس کے جذبات بھڑکے، اور اس نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنی منی نکال لی، کسی بھی طریقے سے منی نکال لی، تو اس کو احتلام نہیں کہتے، اس کو استمناء کہتے ہیں. یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی منی کو اپنے جسم سے خارج کیا ہے. علماء نے نقل فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس طرح کا اگر معاملہ کرتا ہے کہ اپنی منی کو ایک بیچلر آدمی ہو یا ایک شادی شدہ ہو خود بخود نکالتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی قضا واجب ہوگی، لیکن کفارہ ایسی صورت میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. شادی شدہ آدمی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ بیوی سے اگر قریب ہوتا ہے اور مکمل انٹری کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے. لیکن اگر احتلام ہو گیا، یا آدمی اپنے طور پہ احتلام نہیں کہیں گے، ہم استمناء کہیں گے، جان بوجھ کے اس نے اپنے طور پہ منی کو نکالا، یا شادی شدہ آدمی غلط خیالات اور بیوی کے پاس ایسی کچھ حرکتیں کیا، جان بوجھ کے اس نے منی باہر کا باہر ہی خارج کرتا ہے اپنے جسم سے، تو ایسی صورت کے اندر ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی قضا ان کے اوپر واجب ہوگی. لیکن دونوں قسم کے آدمیوں کو صرف احتلام ہوتا ہے تو احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسرا مسئلہ اسی مسئلے کے اندر، اگر کوئی شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے رات میں صحبت کر لیا، مکمل فارغ ہو گیا، تو رات کا مسئلہ ہے، جائز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. آیت نمبر 183 سورہ بقرہ پارے 2 میں اللہ نے ذکر کیا حلال ہے تمہارے لیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا رات میں آدمی اپنی بیوی سے فارغ ہو گیا، یا کسی شخص کو سحری سے پہلے نیند کی حالت کے اندر احتلام ہو گیا، یا ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اللہ نہ کرے جان بوجھ کے اس نے اپنے ہاتھوں سے منی نکال دی. مسئلہ ذرا ذہن میں رکھے. اب یہ آدمی کو وقت ایسا ملا کہ 4 بجے اٹھائے، کھانا کھانا ہے، غسل کرنے تک اس کو وقت نہیں ملتا کہ غسل بھی کرے اور سحری بھی کرے، تو سیدھے بیت الخلاء کو جائے، ضرورت سے فارغ ہو جائے، وضو کر لے، وضو کر کے کرا کے اپنے طور پہ سحری کر لے. سحری کے بعد روزہ جب شروع ہو جائے گا تو روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، فرض مان لو فال لو، ایسا نہیں کرنا ہے، بالفرض مان لو. آدمی سحری کیا، سحری کر کے یہ آدمی سو گیا، فجر بھی نہیں پڑا، اللہ معاف فرمائے. اب یہ اٹھتا ہے صبح 10 بجے، 11 بجے، 1 بجے، 2 بجے یا 3 بجے، یا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کیا رات میں، اسی کے ساتھ ہی فارغ ہو گیا، بغیر غسل کرے وہ آدمی بھی سو گیا، لیکن اس کی نیند بیدار ہوتی ہے صبح 11 بجے 12 بجے. تو کیا یہ دونوں آدمی طہارت سے نہیں ہے؟ احتلام والا بھی، استمناء بالید، اور بیوی سے صحبت کرنے والا بھی، ان لوگوں کی طہارت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے رات میں اپنے طور پہ سحر کے وقت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے فراغت بھی حاصل کر لی، احتلام ہونے والے کو احتلام ہو گیا. اب یہ ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے ہیں، تو اب شک یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں صبح اگر آدمی کوئی کر لے تو کیا روزہ اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کان یصبح جنبا من جماع، اللہ کے رسول جماع کی حالت میں صبح کرتے ہیں. یعنی ایسا مطلب نہیں ہے اس کا کہ اللہ کے رسول فجر چھوڑ دیتے تھے،
سحری ہو گئی، صبح شادی ہو گئی، اللہ کے رسول فوری غسل کرتے اور فجر کی نماز کو ادا کرتے. قضا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کی. ایک وادی کے اندر جو ہوا تھا وہ روایت اپنے طور پہ احکام الصلاح کے اندر ہے، اس کو ہم کسی موقع سے نقل کریں گے. ثم یغتسل ویصوم، پھر اللہ کے رسول غسل کرے اور روزے کو مکمل بھی کیا، روزہ بھی رکھے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 1925-26 پر، اور امام مسلم نے 1109 پر، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2388 پر، امام ترمذی نے 779 پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 12 پر یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہو گئے تھے، صبح اٹھے، اپنے طور پہ غسل کیا اور روزہ بھی مکمل کیا. اور دوسری ایک روایت ہے جس کے اندر آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا وهو صائم ثم يصوم ولا يفطر، اللہ کے رسول جنوبی حالت کے اندر صبح کی، پھر اپنے روزے کو بھی مکمل کیا، افطار نہیں کیا اللہ کے رسول نے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 2945 پر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2388 پر اس روایت کو نقل کیا. ان احادیث کی روشنی میں علماء امت نے نقل کیا کہ اگر کسی آدمی کو پاکی نہیں تھی، یعنی وہ ناپاکی حالت میں تھا اور دن ہو گیا اس کا، تو اس آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. ناپاکی کا تعلق پتہ چلا ان حدیث کی روشنی سے روزے سے کچھ نہیں ہے. ناپاکی کا تعلق نماز سے جیسا ہے، آدمی ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن ناپاک ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی بات نہیں ہے. ناپاک تھا انہیں، روزہ وہ رکھ لے، بعد میں چل کے غسل کر لے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارے مسائل کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.